حضرت آدم علیہ السلام کو اسلام میں پہلا نبی اور انسانوں کا باپ مانا جاتا ہے۔ انہیں ابو البشر کہا جاتا ہے، یعنی سبھی منشیوں کے پتا، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں یا آئیں گے وہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے جیون کا سنکشپت پریچے ہندی میں دیا گیا ہے۔ پیدائش سے پہلے کی استھتی، اللہ تعالیٰ نے جب زمین میں اپنا خلیفہ پرتیندھی بنانے کا ارادہ کیا تو اس سمے زمین پر جنات رہتے تھے، اور ابلیس جو پہلے جنات میں سے تھا اور بہت عبادت گزار تھا کی بادشاہت تھی۔ ابلیس کا گھمنڈ، ابلیس بہت خوبصورت اور طاقتور مخلوق تھا جسے اللہ نے زمین اور آسمان کی بادشاہت دی تھی، اور وہ جنت کا پہرے دار بھی تھا۔ لیکن جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا اور فرشتوں اور ابلیس کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے گھمنڈ کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ آگ سے بنا ہے اور آدم مٹی سے بنے ہیں، اس لیے وہ آدم سے بہتر ہے۔ اس گھمنڈ کے کارن اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور وہ شیطان بن گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو الگ الگ قسم کی مٹی سے بنایا۔ جب ان کے جسم میں روح آتما داخل کی گئی تو وہ نور سے جگمگا اٹھا۔ روح کے داخل ہونے کے بعد آدم علیہ السلام نے چھینکا اور الحمدللہ کہا۔ حضرت حوا کی پیدائش، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے۔ ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے اللہ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ دونوں جنت میں رہنے لگے جہاں انہیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی سوائے ایک خاص پیڑ کے پھل کے جسے اللہ نے کھانے سے منع کیا تھا۔ جنت سے زمین پر آنا، شیطان ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اس ورجت پیڑ کا پھل کھانے کے لیے بہکایا۔ شیطان نے انہیں یقین دلایا کہ اس پھل کو کھانے سے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے یا فرشتے بن جائیں گے۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا۔ زمین پر جیون، زمین پر آنے کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا نے اپنی غلطی پر بہت پشچاتاپ کیا اور اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ زمین پر انہوں نے جیون یاپن کرنا سیکھا، کھیتی کی اور اپنی اولاد کو دنیا میں پھیلایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی تھے جن پر 31 صحیفے، چھوٹے دھارمک گرنتھ نازل ہوئے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت، ایکتا کا پیغام دیا اور دین اسلام کی تعلیم دی۔ حابیل اور قابیل، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کر دیا جو دنیا کا پہلا قتل تھا۔ اس گھٹنا سے حضرت آدم علیہ السلام بہت دکھی ہوئے۔ وفات اور دفن، حضرت آدم علیہ السلام نے لمبی عمر پائی۔ اپنی وفات سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کو اپنا جانشین اترادھیکاری بنایا اور انہیں وصیت کی۔ ان کی وفات کے بعد فرشتوں نے انہیں غسل دیا، کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھائی۔ انہیں مکہ کے پاس ابو قبیس کی پہاڑی پر دفن کیا گیا، حالانکہ کچھ اور جگہیں بھی بتائی جاتی ہیں۔ حضرت حوا علیہ السلام کا انتقال بھی حضرت آدم علیہ السلام کے کچھ سمے بعد ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جیون انسانوں کے لیے ایک اہم سبق ہے جو اللہ کی عظمت، ابلیس کی دشمنی، توبہ کی